رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وہ وقت یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا تھا۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، ویسے گفتگو نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا تھا۔ ہم تو اپنے بیٹوں سے، بچیوں سے، اولاد سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، لیکن یہاں پر اللہ یہ فرماتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے باتیں کر رہا تھا، اور رب کائنات ان باتوں کو نوٹ فرما رہا تھا کہ اے لقمان، میں تیری ان باتوں کو توریت کے اندر بیان نہیں کروں گا، بے شک وہ بھی میری آسمانی کتاب ہے، تیری باتوں کو میں انجیل کے اندر بیان نہیں کروں گا، بے شک وہ بھی میری کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن چونکہ میں تیری ان باتوں کو اتنا پسند کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو میں قرآن کے اندر بیان کروں گا، جس کتاب ہدایت نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، اور اپنے محبوب نبی کی امت کو تحفے کے طور پر یہ تیری گفتگو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر رک کے اگر ہم یہ سوچیں کہ یار کیا کبھی ہم نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی ہیں؟ کبھی کوئی وقت نکالا ہے کہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے ہم کہیں کہ بیٹا آ یار یہاں پہ بیٹھتے ہیں، میں تجھ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ روز کھانا تو ہم روز بیٹوں کو کھلاتے، بیٹیوں کو کھلاتے، اولاد کو روز کھانا ہم تو کھلاتے، ان کے بیماری کے اہتمام میں دوائی کا بندوبست بھی کرتے ہیں، خوراک کا بندوبست بھی کرتے ہیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ یار ہر روز میں اپنے اولاد کو جہاں پر دنیاوی ضرورتوں کے حوالے سے باتیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، کوئی ایسا وقت نکال کے اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے لیے بھی ان کو وقت دے کے کوئی نصیحتیں کر دو؟ یہ تو باپ کا حق ہے نا۔ محلے کے مولوی کا یہ فرض تو نہیں بنتا کہ وہ آپ کی اولادوں کو آخرت سے نجات دلانے کا اہتمام کرے؟ یہ سکول کے ٹیچر کو آپ تنخواہ دے کے آپ اس کو بے شک اس کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری والدین کی بنتی ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کرے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادات کے اندر، صفات کے اندر، اختیارات کے اندر، کسی لحاظ سے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے اپنے ساتھ کہ بندہ اللہ کی ذات کے اندر کسی لحاظ سے بھی کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت لقمان کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ اور رب ہمارے لیے کہاں بیان کر رہا ہے؟ اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم و زیادتی کا عمل ہے، لہٰذا اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھ، شرک کے قریب نہ جا۔ پھر آگے فرمایا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے نا، بے شک وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اچھائی کا کرتا ہے یا برائی کا کرتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل تو کرتا ہے، تو آگے کیا فرمایا؟ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کام پہاڑوں کی نظر ہو گیا، او فی السماوات یا آسمانوں کی نظر ہو گیا، او فی الارض یا زمین کے کسی گوشے میں چھپ گیا، نہیں، ایسا نہیں، یاتی اللہ بہا،
قیامت کا جب دن آئے گا تو اللہ تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے ظاہر فرما دے گا. یعنی یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے, یہ نہ سوچنا کہ تیرے اعمال ختم ہو گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں, میں نہ پوچھوں تو نہ صحیح, ماں نہ پوچھے تو نہ صحیح, مجھ سے چھپ کے تو کوئی گناہ کر لے, نیکی کا کام کر لے, ماں سے چھپ کے کوئی تو گناہ کر لے, نیکی کا کام کر لے, میرے سے چھپ سکتا ہے, ماں سے چھپ سکتا ہے, باپ سے چھپ سکتا ہے, لیکن یاد رکھ قیامت کا جب دن آئے گا یاتی بہ اللہ, قیامت کے دن اللہ تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے لا کے رکھ دے گا. یہ باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے. ہم تو اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ بیٹے کو ساتھ لے کے مسجد میں ہی چلے جائیں. چلو میں یار اس قابل نہیں اپنے بیٹے کو وصیت کروں, چلو مولوی صاحب کے پاس ہی لے کے چلا جاؤں, جمعے کا خطبہ سننے میں جا رہا ہوں, لیکن میں خود اس وقت جاتا ہوں جب مولوی صاحب سنتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب ایک باپ اپنے بیٹے کو کس محبت سے سمجھا رہا ہے, بیٹا گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا, نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا, بے شک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, یہ عقیدہ رکھ کے قیامت کے دن اللہ تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے لا کے رکھ دے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو, رب دیکھ رہا ہے, اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو, رب پھر بھی اس کو دیکھ رہا ہے. یہ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں. اب یہاں پر حضرت لقمان نے آگے کیا وصیت فرمائی, فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دیا کر, وانہا عن المنکر, اور برائی سے بھی بچا کر. اور آگے کیا فرمایا, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو شکوے نہ کیا کر, بلکہ اس مصیبت کے اوپر صبر کیا کر. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُبُورِ, یہ تو بہت بڑی انعام والا کام ہے کہ بندے کے اوپر اللہ مصیبت نازل کرے اور بندہ اس مصیبت پہ پورا اتر جائے. آگے فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, جب لوگوں کے سامنے, ہم تو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں نا سٹیٹس کا خیال رکھنا, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں لوگوں کے سامنے جب بات کرے نا تو اپنے چہرے, اپنے رخساروں کو ٹیڑھا کر کر کے فخر کے ساتھ باتیں نہ کیا کر, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین کے اندر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر. آگے کیا فرمایا, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ ہر اکڑنے والے کو, ہر تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. اے میرے بیٹے میں تجھے یہ باتیں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ تاکہ جس طرح میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تاکہ تو ویسا بن جائے کہ میرا رب بھی تجھ سے محبت کرنا شروع فرما دے. اب یہاں پر ایک بات آپ نے علماء کرام سے یہ تو سنا ہوگا نا کہ اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو آپ نے سنا ہے نا, حدیث مبارکہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھے تو اللہ اس اولاد کو ایک حج مبرور, حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ شاید آپ نے سنی ہو, وہ بھی آپ سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی باپ یا ماں اپنی اولاد کو محبت سے دیکھتی ہے تو رب کائنات اس اولاد کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اب بیٹا نافرمان ہو تو باپ کبھی محبت سے دیکھے گا, بیٹا گستاخ ہو تو باپ کبھی محبت سے دیکھے گا, بیٹا اگر جاہل مطلق ہو تو باپ کبھی محبت سے دیکھے گا, اگر بیٹا تربیت یافتہ ہو, نیک ہو, صالح ہو تو پھر باپ محبت کی نگاہ کے ساتھ جب بیٹے کو دیکھے گا تو رب اس بیٹے کو فرماتا ہے بیٹے تیری اچھائی کی وجہ سے تیرا باپ تجھ سے راضی ہوا, میں تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب تجھے عطا کر رہا ہوں. اب یہاں پر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کر رہے ہیں, اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل کر کے باپ اور بیٹے کی ان وصیتوں نصیحتوں کو بیان فرما دیا. اب یہاں پر اگر یہ دیکھا جائے تو ہم اپنی اولاد کو نصیحتیں کرنے کے حوالے سے معذور ہیں, ہم ناکام ہیں.
ہم نے لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر اپنی اولادوں کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ گھر کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنے بیٹوں کو کہیں نہ کہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ کے قرآن سے یہ وصیتیں ہی پڑھ کے سنا دیا کرو۔ یار دیکھ تو صحیح، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا وصیتیں کرتے ہیں، ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، ہماری بیٹی کامیاب ہو جائے۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی خسارہ نہ ہو۔ کیا باپ قیامت کے دن اپنی اولاد کے خسارے کو برداشت کر سکتا ہے؟ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا کے اندر تصور کر کے انسان کام جاتا ہے؟ تو میرے بھائی، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم جو اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی آخرت کو بہتر بنانے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی ایسے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ بچہ تھا، تو اللہ کے نبی نے اسے روک کے بچے سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اس بچے سے پوچھا من ہاذا، یہ کون ہے جو تیرے ساتھ چل رہا ہے؟ اس نے کہا ہاذا ابھی، یہ میرے والد محترم۔ اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے کھڑے اس بچے کو وصیتیں شروع کر دی، نصیحتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا تمشی امامہ، اپنے باپ کے آگے نہ چلا کر، ولا تجلس قبلہ، کہیں بیٹھنے کی بات آئے تو اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھا کر، ولا تستتب لہ، ایسے کام نہ کر کے لوگ تیرے باپ کو گالیاں دے، بڑی بغیرت کا بچہ ہے، بڑے حرامی کا بچہ ہے، بڑے خنزیر کا بچہ ہے۔ کہا ایسے کام نہ کر کہ تیرے کاموں کی وجہ سے تیرے باپ کو لوگ گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ ولا تدعوہ باسمہ، اپنے باپ کو کبھی بھی نام لے کے نہ بلانا، بلکہ جب بھی اپنے باپ کو بلائے تو ادب و احترام کے ساتھ اپنے باپ کو بلایا کر۔ اب یہ باتیں اللہ کے نبی بیان تو ایک آدمی کو کر رہے تھے، ایک بچے کو کر رہے تھے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے بچوں کو اللہ کے نبی درس عطا فرما رہے تھے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اولاد کی جہاں پرورش ہم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اولاد کی تربیت بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے، قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے، اللہ کے نبی کے فرمان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان دنیا کا ناکام ترین انسان ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو دنیاوی لحاظ سے تو کامیاب بنایا، لیکن آخرت کے لحاظ سے اس نے اپنی اولاد کو ناکام بنایا۔ یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن آپ کی اولادوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ یہ بتا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اللہ کا بندہ بنایا تھا یا اللہ کا نافرمان بنایا تھا؟ رب سے دعا فرمائے جہاں ہم اپنی آخرت کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی اولادیں بے ہدایتیں ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو صالح نیک اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔